اب تک پاکستان میں 50,694 ہمارے ریکارڈ کے مطابق کیسز جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم، اور ہماری ٹیسٹنگ بھی یقیناً بڑھی، اور جو ٹیسٹنگ پچھلے 24 گھنٹے میں ہوئی ہے وہ بھی ریکارڈ. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم ان فگرز کو سامنے رکھیں پچھلے 24 گھنٹے میں کیسز کی اور اموات کی، تو صورتحال تشویشناک ہے. اور یہ ایک ایسے موقع پہ ہو رہا ہے کہ جب حکومت نے، وزیر اعظم صاحب نے تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے، تمام صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں ایز بھی دی. تو اس حوالے سے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وزیر اعظم صاحب اور اسد عمر صاحب بھی بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے لاک ڈاؤن میں ایز کیا اس لیے کہ لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو سکے، خاص طور پہ ہمارے غرباء کے اندر جو روزگار روزانہ کی بنیاد پہ اپنا روزگار کماتے ہیں اور اپنی زندگیوں کو چلاتے ہیں، اپنے کنبے کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں اور دیگر بنیادی ضروریات کے لیے وہ دن بھر محنت کرتے ہیں، جو کماتے ہیں اس سے پھر وہ کنبہ جو ہے وہ کھاتا ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن میں ایز کیا گیا. بیک وقت بیماری بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اموات زیادہ ہو رہی ہیں. اب ہم رمضان میں ہیں، اور رمضان کے شروع میں ہم نے مساجد کے لیے کچھ SOPs آپ کے سامنے رکھے تھے. ان پہ کسی قدر عمل ہو سکا، کسی قدر عمل نہ ہو سکا. آج جمعۃ الوداع ہے. میں آپ کو اس سلسلے میں جمعۃ المبارک کی مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو یہ یاد دہانی بھی کروانا چاہتا ہوں کہ وہی تمام SOPs جو اب تک تراویح کے حوالے سے یا نمازوں کے حوالے سے مساجد کے اندر جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور جن پہ کسی قدر عمل ہو سکا، ان کو جمعۃ الوداع کے موقع پر بھی یاد رکھیں. کوشش کریں کہ جمعہ گھر پہ ادا کریں، اور اگر جانا انتہائی ضروری ہے مسجد میں تو پھر وہ تمام احتیاطیں جو ہیں مد نظر رکھیں مساجد میں جانے کے حوالے سے. اس سلسلے میں خاص طور پہ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگ خاص طور پہ مساجد میں جانے سے اجتناب کریں، آج بھی اور دیگر نمازوں کے لیے بھی اور عید کی نماز کے لیے بھی، اور اس کے اوپر میں آپ سے تھوڑی سی مزید بات کروں گا. دوسرے میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ چونکہ جو ہم نے لاک ڈاؤن کے اندر کچھ آسانیاں پیدا کیں، اس حوالے سے چھوٹی دکانیں کھلیں تاکہ لوگ اپنی ایک احتیاط کا رویہ برتتے ہوئے SOPs کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ عید کے سلسلے میں اگر شاپنگ کرنا چاہیں تو وہ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ کو شروع کیا تاکہ وہ لوگ کہ جنہوں نے عید کے سلسلے میں ہی سفر کرنا ہے وہ سفر کر سکیں اور اپنے پیاروں کے پاس پہنچ سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاپس کے لیے بھی، یعنی دکانوں کے لیے بھی اور ٹرانسپورٹ کے لیے بھی ہم نے بڑے تفصیلی SOPs آپ کے سامنے رکھے، جس میں ریل کا سفر بھی شامل. اب اس سلسلے میں جو مشاہدہ ہے جو پچھلے چند روز کے اندر دیکھا گیا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پچھلے کچھ ہفتوں کے اندر جو دیکھا گیا، وہ انتہائی غیر تسلی بخش صورتحال ہے. لوگ جمگھٹوں کی صورت میں بازاروں میں، دکانوں میں نظر آئے. افطاری سے ذرا پہلے صورتحال بہت ہی بگڑ جاتی ہے. تو آپ کو یاد کرانا یہ مقصود ہے کہ اگر ہم نے اس سلسلے میں احتیاطی تدابیر جو ہیں ان کو مد نظر نہ رکھا، تو جو میں نے آپ کو شروع میں آج پچھلے 24 گھنٹے کی فگرز بتائی ہیں، تو یہ صورتحال بہت زیادہ بگڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے ہم کسی کو الزام نہیں دے سکیں گے، ہم خود اس کے ذمہ دار ہوں گے، کیونکہ ہمیں بالکل بار بار ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، ریڈیو کے ذریعے، ان اپڈیٹس کے ذریعے آپ
کو بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ، کیونکہ یہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے اور اس کے پھیلاؤ کو روکنے کے کچھ طریقے ہیں، اور اس کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ سوشل ڈسٹینسنگ ہے، یعنی کہ سماجی میل جول میں کمی اور فاصلہ. اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو یہ صورتحال آنے والے دنوں میں مزید بہت زیادہ خراب ہو سکتی ہے. تو آپ سے میری بڑی دلی یہ درخواست ہے، اور آئی پلیڈ ٹو یو کہ زندگی بھی اپنی جاری و ساری رکھیں، لیکن ایک احتیاط کے رویے کے ساتھ. اب آخر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جی، یہ جو شاپنگ اور پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ماسک کے پہننے کے لیے بھی کچھ ضروری ہدایات جاری کیں اور ریویو کیا اپنی جو اس وقت موجود ہماری اس سلسلے میں گائیڈ لائنز تھیں یا ایس او پیز تھے. اب ہم یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ آپ جب بھی کسی بھی ہجوم والی جگہ پہ، بازاروں میں، چوراہوں پہ، سڑکوں، کسی بھی پرہجوم جگہ پہ، اور خاص طور پہ دکانوں کے اندر اور پبلک ٹرانسپورٹ جب آپ استعمال کریں اس وقت آپ کے لیے ماسک پہننا ضروری ہے. یہ اب اس میں آپشن نہیں ہے، یہ آپ کی مطلب اس میں مرضی نہیں، بلکہ یہ ضروری ہے، کیونکہ اس سے آپ اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں گے اور دوسرے بھی آپ سے محفوظ رہیں گے. آخر میں جی میں عید کی بات کرنا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایڈوانس عید مبارک، اور دوسرے یہ کہ عید کی نماز، چونکہ عید ہماری نماز سے شروع ہوتی ہے، تو عید کی نماز جو ہے وہ اس کے لیے وہی تمام تدابیر آپ نے بروئے کار رکھنی ہیں کہ جو آپ کو رمضان میں تراویح کے لیے یا دیگر نمازوں کے لیے مساجد کے حوالے سے آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں. تو اس میں بھی بنیادی بات یہی تھی، جس طرح ہم نے رمضان میں کہا کہ آپ بجائے مسجد میں جانے کے ہر گھر کو مسجد بنا لیں، تو اب بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ گھروں کے اندر اگر عید کی نماز ادا کریں تو اس سے اچھی کوئی بات نہیں. دوسرے یہ کہ عید کا جو موقع ہے اور عید سے پہلے جو آخری اب ہفتہ ہے، اس میں چونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں آپ کے گرد و نواح کے اندر، آپ اگر ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو یہ ایک ایسا موقع بھی ہے کہ جہاں آپ باہر نکلیں اور ان لوگوں کی مدد کریں، ایک ایسے طریقے سے کہ جس سے ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. پاکستان میں جب بھی کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو پاکستان کا بڑا زبردست خوبصورت چہرہ سامنے آتا ہے کہ جس میں شیئرنگ ہوتی ہے اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور بغیر کہے کرتے ہیں. حوالے سے آپ سب لوگوں سے جو جن کی استعداد میں یہ بات ہے، ان سے ہماری استدعا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد، اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں بھی، اپنے محلوں میں، کالونیز کے اندر، اپارٹمنٹس کے اندر، ایسے لوگ جن کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لاک ڈاؤن میں کی وجہ سے ان کے روزگار متاثر ہوئے ہیں یا ان کو ضروریات پوری نہیں کر سکتے اس وجہ سے، تو پلیز ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم ایسے ہم وطنوں کی مدد اس طریقے سے کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور ان کی مدد بھی ہو جائے. اور تیسری اور آخری چیز یہ ہے جی کہ، اور یہ میں اس بات پہ اپنی بات ختم کروں گا آج، کہ یہ جو عید ہے یہ بڑی مختلف عید ہے. اس عید کو یہ عید ایک طرف اور باقی تمام عیدیں جو اب تک ہم نے گزاری ہیں وہ ایک طرف. اس عید میں جو سب سے بڑا آپ نے جی فرق ڈال دینا وہ یہ ہے کہ اس عید پہ ہم نے گلے نہیں ملنا ایک دوسرے کے، بلکہ ایک فاصلہ رکھ کے ایک دوسرے کو عید مبارک دینی ہے اور ماسک کا استعمال کرنا ہے، اور ایک دوسرے کو مبارکباد ضرور دینی ہے، لیکن ایک احتیاط کے ساتھ، ایک فاصلے کے ساتھ اور بغیر گلے ملے. کیونکہ جب گلے ملتے ہیں تو اس انفیکشن کے پھیلاؤ کا وہ موجب بن سکتا ہے اور بہت تیزی سے لوگوں کے اندر وبا پھیل سکتی ہے. تو اس لیے گلے نہیں ملنا اس دفعہ اور دور رہ کے ایک دوسرے کو مبارکباد دینی ہے.
تو اگر ہمارا یہ خیال ہے جی کہ اگر ہم یہ سب احتیاطی تدابیر پہ عمل کریں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. اگر نہیں کریں گے تو جو میں نے آج آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں صورتحال زیادہ بھی خراب ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ.